السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ 27ویں آئینی ترمیم کی منظوری کے بعد ایک نیا عہدہ آرمی چیف کے لیے کریٹ کیا گیا ہے، اور عام تاثر یہ ہے کہ اس عہدے کی وجہ سے وہ اب مختار کل بن چکے ہیں۔ پہلے تو ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ ایک اور عہدے کو ختم کر کے یہ عہدہ کریٹ کیا گیا ہے فوج میں، اور وہ جو عہدہ ایبالش کیا جا رہا ہے 27 نومبر کو، وہ ہے چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی۔ ذرا غور سے سننا ہے، جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی، کمیٹی پر میں زیادہ زور دے رہا ہوں۔ 1976 سے پہلے 1975 تک پاکستان میں جو آرمی چیف ہوتے تھے، یعنی ایوب خان، یحییٰ خان، جنرل موسیٰ، ان کو کمانڈر ان چیف کہا جاتا تھا۔ جس طرح اب صدر مملکت کے پاس ایک عہدہ ہے سیریمونیلی صحیح کہ وہ سپریم کمانڈر ہیں، اس طرح اس کو CNC کمانڈر ان چیف کہا جاتا تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو نے اس کو ختم کر کے چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی قائم کر دی، اور یہ کہا کہ اس عہدے پر روٹیشن، کبھی آرمی کا 4 اسٹار جنرل اس کا سربراہ ہوگا، کبھی ایئر فورس کا، اور کبھی نیوی کا، لیکن اپنی سینیارٹی کے اعتبار سے۔ اب یہ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی یا جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی ہے کیا؟ اب جوائنٹ چیفز کا مطلب یہ ہے کہ اس میں آرمی کے چیف بھی ہوں گے، اس میں ایئر فورس کے چیف بھی، اور نیوی کے چیف بھی، پھر ان پر ایک اضافی 4 اسٹار جنرل ہوگا، جس طرح ہمارے اس وقت جنرل ساحر شمشاد مرزا ہیں، اور وہ فوج کا سینئر ترین جو ہے وہ بندہ ہوگا، جرنیل ہوگا، یا ایئر فورس کا سینئر ترین ایئر مارشل ہوگا، روٹیشن پر۔ لیکن اس کی کوئی آئینی حیثیت نہیں تھی، ایک لحاظ سے آپ یہ کہ روایتی طور پر ایسا تھا، اور ماضی میں ہمارے ایئر فورس کے لوگ بھی، یا جو ایئر مارشلز ہیں، وہ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی رہ چکے ہیں۔ اور اگر آپ کو یاد ہو تو ایک ایڈمرل فصیح بخاری ہوتے تھے، انہوں نے اسی وجہ سے احتجاجاً استعفیٰ دے دیا تھا کہ ان کی ٹرن تھی، وہ سینیارٹی کے اعتبار سے سب سے اوپر تھے، لیکن ان کی بجائے میرا خیال ہے پرویز مشرف یا کسی اور کو چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی کا عہدہ دے دیا گیا۔ اب یہ 3 سینئر ترین چیفز کی کمیٹی، اور اس کے اوپر ایک چیئرمین۔ اب آپ سمجھ گئے ہیں۔ اب اس کو ابالش کر دیا گیا ہے، اور ابالش آئینی ترمیم کے تحت کیا گیا ہے، اور اس کے برعکس یا اس کی بجائے ایک عہدہ تخلیق کیا گیا ہے جس کو کہتے ہیں CDF، چیف آف ڈیفنس فورسز، یعنی تینوں ہماری فورسز ہوگی، اور بلحاظ عہدہ جو بھی آرمی چیف ہوگا وہ اس کا سربراہ ہوگا۔ یعنی اب ایک مزید چیئرمین نہیں ہوگا، چیف نہیں ہوگا، جس طرح انڈیا میں CDS ہے، چیف آف ڈیفنس سٹاف، وہ ان کے ایک جرنیل صاحب ہیں، وہ ریٹائرمنٹ کے بعد ان کو دوبارہ یہ عہدہ دیا گیا، انیل چوہان ان کا نام ہے۔ لیکن پاکستان میں سرونگ، اب ظاہر ہے بلحاظ عہدہ تو اس وقت آرمی چیف جو ہیں وہ فیلڈ مارشل عاصم منیر ہیں، تو لہٰذا اب وہ اس عہدے پر براجمان ہو جائیں گے، اور پھر CDF یعنی چیف آف ڈیفنس فورسز، یعنی تینوں مسلح افواج کے چیف ہوں گے۔ اب اس میں ایک اور چیز ہے جو قابل غور ہے، جو 27ویں ترمیم میں، اس میں پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ عہدہ ہے، اور عام لوگوں کو اس عہدے کے حوالے سے معلوم نہیں، میں عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں، اور وہ ہے کمانڈر جو ہوتا ہے ہمارا اسٹریٹجک کمانڈ۔ اسٹریٹجک کمانڈ جس کو ہم پہلے یہ بھی کہتے ہیں اسٹریٹجک پلاننگ ڈویژن یا پلانز ڈویژن، SPD، اسٹریٹجک کمانڈ، جس کے نیچے آتی ہے ہماری نیوکلیئر کمانڈ، یا نیوکلیئر جو ایسٹس ہیں ان کا جو سربراہ ہوتا ہے۔ اب اس طرح کی خبریں بھی ہیں کہ آرمی چیف کو
یہ اختیار دیا گیا ہے، یعنی CDF کو، چیئرمین جو چیف آف ڈیفنس فورسز ہے، اس کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ نام تجویز کرے گا 2 یا 3 جرنیلوں کے، اور ان ناموں کی جو منظوری ہے وہ وزیر اعظم پاکستان دیں گے، اور اسی طرح بالکل اسی طرح جس طرح کچھ نام آتے ہیں آرمی چیف کے لیے تو وزیر اعظم اس کی منظوری دیتے ہیں، کیونکہ یہ انتہائی اہم عہدہ ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ شاید اس کے لیے بھی کوئی 4 سٹار جنرل ہو، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید ایک اور، پہلی مرتبہ نہیں لیکن ایک اور عہدہ تخلیق کیا جائے فوج کے اندر، کیونکہ یہ جو آرمی چیف ہے وہ اور بہت سی ذمہ داریاں ہوں گی، تو اب اس کو ہم کیسے کہیں کہ وائس چیف آف آرمی سٹاف، یعنی جو آرمی چیف کا ڈپٹی ہوگا، ان کو بھی شاید 4 سٹار جرنیل بنا دیا جائے، یا اس عہدے پر 4 سٹار جنرل کو تعینات کیا جائے، اور اس کی بھی منظوری بھی اسی طرح ہوگی کہ آرمی چیف سفارش کریں گے، وزیر اعظم اس کی منظوری دیں گے۔ تو یہ بڑی امپورٹنٹ پوزیشنز ہیں۔ اب اس میں سوال یہ ہے کہ اگر آرمی چیف کو فیلڈ مارشل بنا دیا گیا ہے تو ماضی میں اس کی مثالیں ملتی ہیں، کیونکہ ایوب خان بھی فیلڈ مارشل تھے، اور حکومت نے، کابینہ نے منظوری دے کر موجودہ جو آرمی چیف ہیں ان کو فیلڈ مارشل بنایا، بعد ازاں اس کو ایک آئینی طور پر اس عہدے کو تحفظ دے دیا، اور فیلڈ مارشل عام طور پر ساری زندگی یونیفارم میں رہتے ہیں، یعنی ریٹائرمنٹ کے بعد بھی وہ کسی تقریب میں جائیں گے تو فیلڈ مارشل کے یونیفارم میں ہوں گے۔ اب کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ہماری ایئر فورس نے تو زبردست کارکردگی دکھائی، یہ جو حالیہ جنگ تھی اس میں، تو ایئر چیف مارشل جو ہیں ہمارے ظہیر احمد بابر سدھو، ان کو کیوں نہیں مارشل بنایا گیا؟ اب ایک چیز آپ ذہن میں رکھیے، دیکھیں ایئر چیف مارشل وہ تو ان کا عہدہ ہے، ایئر چیف اسے کہتے ہیں، اب ان کو ایک نیا عہدہ دیا جائے گا، کس طرح کہ یہ جس طرح میں نے بتایا ہے کہ چیف آف ڈیفنس فورسز جو ہیں وہ سفارش کریں گے وزیر اعظم سے، یا اب جو آئینی ترمیم ہے کوئی رستے میں رکاوٹ نہیں ہے کہ اب ان کو مارشل آف ایئر فورس MAF بنا دیا جائے گا، ان کو بھی ایکسٹینشن دے دی جائے گی، وہ بھی تا حیات اپنے اس یونیفارم کو اور ان مراعات کو جو ہے وہ انجوائے کر سکیں گے، یا ان کا وہ حق ہو جائے گا۔ اسی طرح یہ سفارش بھی ہے کہ کوئی جنگ جیتنے کی صورت میں نیوی کے جو کمانڈر ہیں یا جو نیوی کے جو چیف ہیں، اگر وہ اس طرح کی کارکردگی یا پاکستان نیوی اس طرح کی کارکردگی دکھائے گی تو ان کو بھی ایڈمرل آف دی فلیٹ جسے کہتے ہیں کہ وہ ایک ان کو بھی خطاب دیا جائے گا۔ بنیادی طور پر تو یہ خطابات ہیں، اس سے کوئی اضافی سٹار نہیں لگتا، لیکن یہ ہے کہ یہ بہت ہی باعزت قسم کا رتبہ ہے جو کسی بھی جرنیل یا ایئر فورس کے یا کسی بھی نیوی کے سربراہ کو دیا جا سکتا ہے۔ تو بہت سے لوگوں میں یہ کنفیوژن بھی ہے۔ ہاں اب یہ بات ہے کہ کیا اس حوالے سے جو دیگر جو 2 فورسز ہیں ان میں کوئی ایسی بات ہے کہ وہ ان کو ناگوار گزری ہو کہ جی ہمارے جیسا ہی ایک بندہ ہمارے اوپر بٹھا دیا گیا تو آرمی میں سے ہی کیوں؟ تو یہ بھی ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ پاکستان آرمی کی جو تعداد ہے، جو اسٹرینتھ ہے، جو ان کے پاس ہتھیار ہیں، یا ان کی جس طرح نیوکلیئر کمانڈ ان کے ہاتھ میں ہے، اور ملک کی سلامتی کے حوالے سے بد امنی امن و امان کی صورتحال، پاکستان آرمی 6-6.5 لاکھ نفوس پر مشتمل ہے، لیکن اس کے برعکس اگر ہم دیکھیں تو ایئر فورس کی اتنی تعداد نہیں ہے، نیوی کی اتنی تعداد نہیں ہے، وہ اپنی محدود تعداد کے باوجود ان کے پاس جو پلیٹ فارمز ہیں یا ان کے پاس جو اہلیت اور صلاحیت ہے وہ ممکن ہے آرمی سے بھی زیادہ ہو، لیکن چونکہ معروضی حالات یہ ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ کسی بھی ممکنہ جنگ کی صورت میں
آرمی چیف کچھ اور بات کرے، نیول چیف کچھ اور بات کرے، اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کہے کہ جی نہیں میں یہ نہیں، یہ اس جنگ کی اسٹریٹجی یہ ہونی چاہیے. کیونکہ بہرحال وہ جو چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کا جو عہدہ ہے وہ بھی ایک سیریمونیل سا عہدہ ہے کہ آپ نے تینوں فورسز کا ایک سربراہ بنا دیا. ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان میں جو طاقتور ترین عہدہ ہے وہ آرمی چیف کا ہے، اور اگر آرمی چیف کو کمانڈر آف ڈیفنس فورسز بنا دیا گیا ہے تو میرا خیال ہے اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہونی چاہیے، بلکہ یہ اس وقت ملک کی ضرورت ہے. امید ہے میں آپ کو سمجھا پایا ہوں گا، اور باقی آپ اپنے کامنٹ سے ضرور آگاہ کیجیے گا. فی الحال مجھے دیجیے اجازت. خدا حافظ.